روایت کا کیا نہیں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں کہا ہاں آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا کس وقت فرمایا کوئی وقت زیادہ بند نہیں ہوتا جس وقت بھی جاؤ آپ کی ملاقات ہو جائے گی. میں ان سے مل سکتا ہوں حیران والی کروان کو دنیا چلانے والا بادشاہ مسلمان انبیاء سے کیسے ملے گا؟ ان کا جائے جب آپ کی طبیعت تو آپ مل سکتے. وہ جا کر ڈرتے ڈرتے امام الانبیاء اور رسول کی طاقت کا مشن ہوتا ہے اور ان سے ڈرتا ہے کہ پوری کائنات کا سردار امام الانبیاء نہ جانے وہ کیا کھیلتے گا نہ جانے وہ دور سے کیسے ڈر سے کر کو قریب نہ آنے دو. وہ جا کر اور پوچھتا ہے امام الانبیاء اور رسول کی طاقت سے آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کا کیا محبت ہے؟ کیا نظریہ ہے؟ کیا دعوت ہے؟ سبھی بات دعوت ہے. آپ کی کیا دعوت ہے؟ فرمایا میری دعوت آپ اسلام کے اللہ کا پر ایمان لے آؤ اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت کرو. اگر یہ میں مان لوں تہوار کے سامنے یہ بات آپ کی قبول کر لوں مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تو اسے تجھے میں اپنے سینے سے لگا دوں گا اپنے گلے لگا دوں گا اور اللہ کو نعمت راضی ہو جائے گا دنیا اور آخرت کی کامیابی نہ ہونا. وہ حیران ہوا کہتے میں یہ بات مان لوں آپ مجھے گلے لگائیں گے اپنے سینے سے لگائیں گے. آپ اللہ کر یہ بات آپ نے قبول کر لی تو میں آپ کو یقین اس کتاب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ کی بات مانتا ہوں. آپ کو پریشان ہے کہ میں تو کئی دنوں سے میں نایا نہیں غسل نہیں کیا کیا مجھے سینے سے لگا لوں. آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے مبارک سینے سے لگا اور بیوی کا بھی کیا حالت ہے کیا کیفیت ہے بلکہ آپ نے سینے سے لگایا کہ آپ کی میرے محبوبوں میں میرے جانکاروں میں تیرا بھی نام سامنے جاؤ. اور اس مزدور کے لیے بھی ایک سرمایہ کے لیے بھی امام الانبیاء اور رسول کے ساتھ ہر گناہگار کے لیے پوری امت کے تمام گناہگاروں کے لیے امام الانبیاء اور رسول کے ساتھ رحمت پڑ گیا. پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کوئی گناہ کرتا تھا دروازے پہ لکھا ہوتا تھا جس نے گناہ گناہ کے سب کو پتہ چلے گا. لیکن اس امت صحابہ علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے وہ لاکھوں گناہ بھی کرتے ہوئے لیکن کسی کو علم نہ اس سے توبہ کر دیا یا علیہ السلام کی صرف دنیا میں نہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اس سے پوچھیں گے گناہوں کے بارے میں تو اس کے رحمت کی کام رکھا ہے اس سے پوچھیں گے تو نے فلاں گناہ کیا ہے وہ جواب دے گا نہیں میں نے گناہ کیا اور اندر سے پریشان ہو جائے گا کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا اور آج پکڑا گیا ہوں اور اس کو میں نے مان بھی گیا ہوں کہ میں نے اقرار کر لیا کہ میں نے وہ جرم کیا اور تم کو سزا ملے گی. اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ بات نہیں ہے دنیا میں نے تجھے تیرے گناہوں سے لوگوں کو نہیں خبر ہونے کی گناہوں کو چھپائے رکھا آج پھر قیامت کے دن میں کیسے بتا سکتا ہوں کیا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر. یہ امام الانبیاء رسول کی طاقت رکھتی دو فرشتے بیٹھے کرام کاتبین ایک نیکیاں لکھنے والا اور ایک گناہ لکھنے والا. روایات میں آتا ہے جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ امیر ہے وہ بڑا ہے ذمہ دار ہے اور جو دوسرا ہے وہ اس کا معمول اس کے سامنے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دائیں والا پوچھتا ہے دائیں والا سے میں لکھ لوں ایسا جواب تو نہیں دیتا تو امیر کی بات ماننا واجب ضروری ہوتا ہے. دوسرا گناہ کرتا کہتا میں لکھ لوں بات نہیں کرتا. تیسرا گناہ کرتا ہے جو فرشتہ کہتا نہیں لکھنا چوتھا نہیں لکھنا پانچواں گناہ کرنے تک وہ پوچھتا رہتا اور دائیں والا کہتا ہے کہ ابھی تک نہیں لکھنا شاید کہ یہ توبہ کر لے. یہ سارے امام الانبیاء اور جب نیکی کرنا ارادہ کرتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے کہ اس نے نیکی نہیں بھی کی ہے تو ارادہ کیا ہے تو اس کو ایک نیکی مل گئی ہے سچے کام کا ارادہ کیا نیکی مل گئی ہے اس کو لکھ لو. اگر یہ وہ کام کر لیتا تو پھر اس کو 10 نیکیاں ملتی اور پھر اس نے ایک ارادہ
سے ایک نیکی کو کیا کرو. تو یہ امام الانبیاء حضرت سید الاولین والآخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. اب جو خوش قسمت آدمی ہوئی ہے جو ان رحمتوں کو حاصل کر کے سمیٹ کے اپنے پاس جمع کر, اور بدقسمت بدبخت وہ ہے اتنا رحمت للعالمین پیغمبر ملا جس پیغمبر سے رسول اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے, بڑا سمجھنے ہوگا کیفیت ہوگی, آپ ہمیں کہاں سے ملیں گے. فرمایا اپنے سراغ سے آ جانا میں وہاں آپ کو, اگر کوئی سراغ سے نہ ملے پھر نہ ملے گا. فرمایا پھر نظام سے آ جانا جاؤ سراغ سے لگا ہوگا وہاں پہ, اگر وہاں سے نہ ملے تو پھر کہاں جاؤں. فرمایا جب ہوتے کون سے چلا رہا ہوں گا اس جگہ پہ دوسرا کوئی آئے گا رستہ دوسری جگہ پہ. فرمایا کوئی سراغ سے میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے سارے گنہگاروں بچوں کو آسانی سے گزار. جب بدلا ہوگا تو میں دعا کر رہا ہوں اللہ میرے سارے بچوں کی نیکیاں سفلہ جھک جائے. جب ہوتے کون کرتے ہوگا تو میں اپنے سارے بچوں کو خود ہوتے کون سر اپنے گھر سے مبارک ہے. اس سے بڑا رحمت العالمین کو نہیں ہو سکتا. کوئی بات کوئی حیثیت ہستی ہو سکتی ہے. اب یہ سب بھی آئے کہ جب میں اور آپ بھی اپنے رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو اپنائے. اگر ہم نے ناشکری کی بدقسمتی سے بدبختی سے دور بھاگتے رہے تو سوائے نقصان کے سوائے خسارے کے ہم کو ڈالتے رہے. اور اگر تھوڑی سی بھی قدر کی تھوڑی سی بھی اللہ ہمیں اس سے مالا مال کر دے. یہ کام میں بات پسند کرتا ہوں. آپ علیہ السلام گھر سے تشریف فرمائے دروازے بدل کر کے کھا لیا مان آتا اور سوچا کہ امام الانبیاء وقت کے نبی کا اس سے بڑے ان کے شاگرد ہیں جانشار ہیں. آج میں دروازے کا وقت دیا اور ضرور مجھے بہت چیزیں ملی معلوم ہوگا. آپ علیہ السلام نے سنا گھر میں پوچھا ایک جرم تھا پورے گھر میں تلاش کرنے کے بعد ایک جرم ملا اس کو غریب کو دے دیا. اس غریبوں نے فقیر نے محبت دے سکتا اتنا بڑا گھر تھا مجھے صرف ایک جرم ملا نہ کسی کر کے چلا. آپ نے سما کسی موقع پہ آ جانا پڑا اگر جاتا بھی تو آپ کو زیادہ دے دے گا. گھر میں ایک ہی جرم تو آپ کو دے دیا. تھوڑی دیر پھر دس کر گئی. آپ نے نے دیکھا تو دوسرا مانا پھر بات سے پوچھا دوسری گھر والوں سے پوچھا. ایک اور گھر والی کسی نے کہا کہ میرے پاس ایک منزل ہے جا کر دے دیا. جیسے اس کو جنم دیا تو رونے لگا. آپ نے نے سمجھا کسی کا روگ ایک جنم سے میرا کیا بنے گا. آپ نے بنا پھر کسی موقع پہ آ جانا آپ کو جتنے ہوئی آپ کو دے دوں گا. اس نے فرمایا میں اس لیے نہیں ہوگا کہ مجھے آپ نے ایک جنم چھوڑ دیا میں بلکہ خوش قسمت ہوں سعادت مند ہوں. امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنم دیا میں خوشی کروں. آپ نے سمجھتا پھر گھر میں اعلان کیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی جائز بتاؤ. ایک گھر والی آئی کہ میرے پاس کبھی کوئی جب دینار آئے دینار تو دینار والا قیمتی تھا اور مار جاؤ سب کے ساتھ دینار آ کر اس فقیر کو. اب کیا بات ہے پہلے نے نہ شکری کی نہ قدری کی اللہ کے رسول کے دل دکھایا اور وہ ناکام ہو کے نامراد ہو کے چلا گیا. دوسرے نے تھوڑی سی بات پہ شکر ادا کیا اپنے معبود کی رحمت العالمین کی قدر کی. آپ علیہ السلام نے بھی نوازا اللہ رب العزت سے بھی یقیناً اس کو نوازا ہوگا. تو ساری بات کا خلاصہ ہے تو وہ جہانوں کے لیے رحمت ہے لیکن سب ہمارے لیے رحمت ہوگی جب ہمارے دل میں بھی کوئی بات ہوگی نا ہمارے دل میں بھی کوئی توجہ ہوگی کوئی کوشش ہوگی. ورنہ اگر ناقدری کرتے رہے اپنی حالت میں گھومتے رہے کتنے رحمت للعالمین کا نمبر کی رحمت ہوتی بھی کیا ہو جائیں گے معلوم ہو جائیں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں سمجھنے کی عمل کرنے کی آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی اطاعت کرنے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ حمد الشاکرین ونؤمن بإيمان المؤمنين ونقر به إقرار الصادقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صام وصلى وصل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتعظيم خليفة النبي بلا فضل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناس بالسماء والأرض بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع الحلم والحياة وناصر القرآن السيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى جامع السيد والقضاء وناصر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين المفخرين السيدين السمرين السميدين إمامنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع بنات النبي وعلى جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمير الحق والميقات إمامنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون